السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ نوع انسان کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں جو علمی کتابیں تصنیف ہوئیں انہیں زمانے کی دست برد سے محفوظ کر دیا جائے اور ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اسلام دنیا میں آیا تو قوموں کے درمیان تعصب اتنا بڑا ہوا تھا کہ کوئی کسی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور اپنے سوا ہر قوم کی ہر شے کو فنا کر دینا ہی سب سے بڑا کمال سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اس تاریخ زمانے میں بھی گزری ہوئی قوموں کے تمام علوم محفوظ کر دیے۔ اگر یہ کام انجام نہ پاتا تو علم و تجربہ اور غور و فکر کا وہ پورا سرمایہ مٹ جاتا جو پہلے لوگوں نے پیدا کیا تھا۔ حفاظت کے بعد مسلمانوں نے ان علوم کو ایسے انداز میں پھیلایا کہ ان میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ سب سے پہلے ان کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے، جن کا تعلق علم ریاضی، ہندسہ، حیت، فلسفہ، کیمیا اور طب سے تھا۔ پھر اہل علم نے اپنے شوق سے اور حکومت نے دیگر علوم کی سرپرستی کرتے ہوئے تمام ضروری کتابوں کے ترجمے شروع کرا دیے۔ اس غرض سے مفتوحہ علاقوں کے علم دوست لوگوں نے عربی میں مہارت حاصل کر لی۔ علوم کی سرپرستی میں باسیوں کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ خصوصاً مامون رشید کا نام تو اس سلسلے میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کیا گیا تھا۔ مامون نے اسے بہت ترقی دی۔ تمام ملکوں میں آدمی بھیج کر اچھی کتابوں کے نسخے جمع کرائے۔ پھر کیسر کو لکھا کہ علوم و فنون کی جتنی یونانی کتابیں جمع ہو سکیں دارالخلافہ بغداد کو بھیج دی جائیں۔ تمام مترجموں کے نام معلوم کرنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں، جو سینکڑوں سال سے اس محکمے میں کام کرتے رہے۔ صرف بعض لوگوں کے نام مختلف کتابوں میں درج ہوئے۔ اندازہ کیا گیا کہ 23 مترجم وہ تھے جو فارسی زبان کی کتابیں ترجمہ کرتے تھے۔ اسی طرح 10 سریانی زبان کے، 5 سنسکرت زبان کے اور 47 یونانی زبان کے مترجم تھے۔ اس زمانے کا کوئی علم نہ تھا جسے انہوں نے چھوڑا ہو۔ مشہور حکیموں، فلسفیوں اور طبیبوں کی ایک ایک کتاب اور ایک ایک رسالہ فراہم کر کے اسے عربی کا لباس پہنا دیا گیا۔ اگر مسلمان یہ خدمت انجام نہ دیتے تو آج اکثر کے نام بھی کسی کو معلوم نہ ہو سکتے۔ پھر مسلمانوں نے خود مختلف علوم پر ایسی اعلیٰ کتابیں لکھی کہ اہل یورپ نے ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ ابن سینا کی کتاب قانون کا لاطینی ترجمہ 500 سال تک یورپ کی طبی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھایا جاتا رہا۔ بعض اہم کتابیں پر شرحیں لکھی۔ اکثر قدیم یونانی علماء مشکل زبان میں لکھتے تھے، اس وجہ سے خود یونانیوں کو ان حکیموں کا مطلب سمجھنے میں مشکل پیش آتی اور وہ تشریح میں غلطیاں کرتے تھے۔ مسلمانوں میں سے ابو نصر فارابی نے افلاطون اور ارسطو کے انداز تحریر پر ایک رسالہ لکھا اور ان تمام مقامات کی تشریح کر دی جن میں مختلف علمی طبقوں نے ٹھوکریں کھائی تھیں۔ صرف بغداد یا ایشیا افریقہ کے بڑے بڑے علمی مرکزوں میں ہی نہیں بلکہ اسپانیہ کی اسلامی حکومت کی سرپرستی میں بھی پرانے علوم کی حفاظت، تشریح اور تجدید انتہائی اہتمام سے ہوئی۔ اگر افلاطون، ارسطو، سقراط اور بقراط وغیرہ کے نام بچے بچے کی زبان پر جاری ہیں تو یہ سب انہی مسلمانوں کی علمی خدمات کا کرشمہ ہے، ورنہ ان لوگوں کے علوم زمانے کی قدر ناشناسی کے ہاتھوں ان کے ساتھ ہی مر چکے ہوتے اور آج ان کا کہیں سراغ نہ ملتا۔